سال 2022 میں ورلڈ بینک نے ایک گراف پبلش کیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ سال 2011 کے بعد سے ہی سعودی عربیہ مسلسل اکنامک سلو ڈاؤن کا شکار ہو رہا ہے اور 2023 کے سٹارٹ سے اس کی اکانومی صرف 1.1% کی ریشو سے ہی بڑھی ہے جو کہ ایران کی اکانومی سے بھی کم ہے۔ تو اس کنڈیشن میں ایک خبر آتی ہے کہ اچانک سعودی عربیہ پاکستان میں $10 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، یعنی کہ ایک ایسا ملک جو پچھلے کئی سال سے اکنامک سلو ڈاؤن کا شکار ہے وہ اپنی اکنامک ریکوری کے لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور وہ بھی پاکستان میں۔ یہاں سوال آتا ہے کہ یہ سعودی عرب کا تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر ہے یا پھر سعودی عربیہ کا کوئی ماسٹر پلان ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ سعودی عربیہ ہمیشہ سے ہی ایک اسٹریٹجک کنٹری رہا ہے اور ابھی کے کراؤن پرنس کو تو بہت بڑا جینیس مانا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اٹھائیں گے پردہ سعودی عربیہ کی اس انویسٹمنٹ سے کہ پاکستان کو اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اس بھاری انویسٹمنٹ کی آخر وجہ کیا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا باغی ریسرچ۔ دوستو، ہم نے جب اس انویسٹمنٹ پلان کے بارے میں ریسرچ کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ سعودی عربیہ یہ انویسٹمنٹ اپنے اکنامک پلان 2030 کے حوالے سے کر رہا ہے، جس میں سعودی عربیہ نے دنیا کے مختلف ممالک میں بڑی بھاری انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اپنا پلان اچیو کرنے کے لیے۔ یہ بات ساری دنیا کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے اور 80% انکم آئل سے ہی اکٹھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا آئل کنزمپشن سے ہٹ کر اب دوسرے ریسورس کے استعمال کی طرف جا رہی ہے، جس سے سعودی عربیہ کو یہ ڈر ہے کہ اگر دنیا نے آئل استعمال کرنا بند کر دیا تو سعودی عربیہ اپنا خرچہ کیسے اٹھائے گا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی کراؤن پرنس کی طرف سے پلان 2030 بنایا گیا ہے، جس میں دنیا کی پرائم لوکیشن پر اپنا قبضہ جما کر دنیا کی تجارت کو کنٹرول کرنا ہے، اور سعودی عربیہ کو ماڈرن ٹیکنیک کے ذریعے اتنا ڈیولپ کرنا ہے کہ دنیا کی ٹورزم کا رخ سعودی عرب کی طرف ہو جائے، جیسا کہ دبئی نے کیا ہے۔ اس بات کے چلتے سعودی عربیہ نے ایک ڈیجیٹل سٹی بنانے کا اعلان کیا ہے جس کا نام نیوم سٹی رکھا گیا ہے، جو دنیا کا تیز ترین شہر ہوگا اور پوری دنیا کی آسائش اور سہولت وہاں میسر ہوگی، جس میں کوئی مذہبی رکاوٹ اور کوئی شرعی پابندیاں نہیں ہوں گی، جس کے باعث بیرون ملک سے لوگ آ کر اس شہر کو دیکھیں گے۔ خیر، یہ تو ہوا پلان 2030 کا اوور آل جائزہ۔ اب ہم مین پوائنٹ پر آتے ہیں اور سعودی عربیہ کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی آپ کو وجہ بتاتے ہیں۔ ناظرین، اس بات کا تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ پچھلے کئی سال سے چائنا پاکستان میں انویسٹمنٹ کی مد میں اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چائنا گوادر سے لے کر اپنے صوبے شنجیانگ تک بائی روڈ ایک کنیکشن بنا رہا ہے، جس سے چائنا کی جان چھوٹ جائے گی اپنے طویل تجارتی سفر سے، جس پر سالانہ $1 ٹریلین کا خرچہ آتا ہے۔ لیکن یہ پروجیکٹ یعنی کہ سی پیک پچھلے کچھ سال سے بند ہو چکا ہے، جس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ پاکستان اپنے حصے کی کوئی بھی پیمنٹ چائنا پروجیکٹ میں ابھی تک نہیں کر پایا ہے، اور دوسری وجہ ہے دہشت گردی، جس کی وجہ سے پروجیکٹ کو ہولڈ کر لیا گیا ہے۔ حال ہی میں چائنا کے کچھ ورکر پر اٹیک کیا گیا ہے کچھ ریلیجیس ملیٹنٹ کی طرف سے۔ اب چائنا کو اس پروجیکٹ میں ایسا پارٹنر چاہیے تھا کہ جس کی موجودگی کی وجہ سے ملیٹنٹ اٹیک کم ہو جائیں اور اس پروجیکٹ کی پیمنٹ بھی ہو جائے، کیونکہ سی پیک میں چائنا کو اپنا $1 ٹریلین کا نقصان نظر آنے لگا تھا۔ انفیکٹ پاکستان اور چائنا کو اب ایک ایسا کنٹری چاہیے تھا کہ جس کو یہاں کے ریلیجیس ملیٹنٹ باہر کا آدمی نہ سمجھیں بلکہ اپنا ہی آدمی سمجھ کر اس کو اگنور کریں۔ تو ایسی کنٹریز کچھ ہی ہیں جن کو پاکستانی سویلینز، پولیٹیشنز اور ملیٹنٹس ہائی سٹریم میں رکھتے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا نام ہے سعودی عرب۔ دراصل پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ کافی پرانے ریلیشنز رہے ہیں، اور مذہبی جھکاؤ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی ساری عوام سعودی عربیہ کے رسپیکٹ کرتی ہے۔ پاکستان کا ہر آرمی چیف کا آخری اور پہلا دورہ سعودی عربیہ کا ہی ہوتا ہے۔ سعودی
سعودی عرب کی ایئر فورس اور آرمی بھی پاکستان کی ٹریننگ کا ہی نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر $10 بلین انویسٹمنٹ کی ڈیل بھی پاکستان کے نئے آرمی چیف عاصم منیر نے ہی کروائی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کی آئل کمپنی ارامکو نے جب یہ خبر پبلک کی کہ سعودی عربیہ از گوئنگ ٹو انویسٹ ان پاکستان، تو یہ تاریخ تھی 27 جولائی 2023 کی، اور اس سے ملتی جلتی خبر جنوری 2019 کی ہے کہ جب سعودی وزیر خالد الفلیح نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی خواہش ظاہر کی تھی، جس کی اگلے ہی مہینے سعودی کراؤن پرنس نے آ کر تصدیق بھی کر دی تھی۔ لیکن پھر کچھ ہی دنوں بعد سعودی عربیہ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بہانہ بنا کر یہ انویسٹمنٹ ہولڈ کر لی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3-4 سال بعد پاکستان اتنا سٹیبل کیسے ہو گیا کہ سعودی عربیہ نے ڈیل فائنل کر دی؟ تو ہم نے ریسرچ سے یہ بات پتہ لگائی کہ سعودی کمپنی نے 21 جولائی 2023 کو چائنیز کمپنی کی کافی بھاری شیئرز $3.4 بلین میں خرید لیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ٹھیک 7 دن بعد یہ خبر آئی کہ پاکستان کا ہولڈ کیا گیا پروجیکٹ دوبارہ سے شروع ہونے والا ہے۔ اب اس میں چائنا کو یہ فائدہ ہے کہ چائنا کو گوادر کے راستے کم قیمت کا آئل مل رہا ہے، اور دوسرا سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے گوادر پر دہشت گردی کے چانسز بھی کم ہیں، اور سعودی عربیہ کو اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس کو چائنا کی طرف سے بنے بنائے پورٹ کا قبضہ مل گیا ہے، اور دوسری طرف چائنا کی کمپنی میں انویسٹمنٹ کا پروفٹ بھی، یعنی کہ گوادر کا فائدہ بھی اور چائنا کمپنی کا پروفٹ کا فائدہ بھی۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں آخر پاکستان کو کیا مل رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کچھ نہیں۔ کیوں چونک گئے نا بھائی؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس گیم میں آخر ٹویسٹ کیا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب جو انویسٹمنٹ پاکستان گوادر پورٹ میں کر رہا ہے، وہ ٹوٹل انویسٹمنٹ کا صرف اور صرف 30% ہے، یعنی باقی کا 70% پاکستان نے خود سے ہی اپنی 5 کمپنیز کی مدد سے ارینج کرنا ہے۔ باقی پاکستان کی حالت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کتنا کچھ انویسٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ مان بھی لیا جائے کہ پاکستان اگر اپنا 70% کا انویسٹمنٹ شیئر ارینج کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو پروفٹ بھی تو پھر زیادہ ہوگا۔ تو یہاں بھی کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ پروجیکٹ پہلے سے ہی پروٹیکٹڈ ہے، جس کے مطابق یہاں سے حاصل ہونے والی آمدنی آنے والے 20 سال تک صرف اور صرف سعودیہ ہی لے گا، اور پاکستان کو 20 سال کے بعد اس کا فائدہ ملے گا۔ اور اگر لیبر امپلائمنٹ کی بات کی جائے تو وہ بھی کانٹریکٹ ایک چائنیز کمپنی کے پاس ہی ہے، یعنی کہ پاکستان کا کوئی انجینئر یا ڈاکٹر اس پروجیکٹ میں کام نہیں کر سکتا، یعنی پاکستانیوں کے لیے امپلائمنٹ اپرچونٹی نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیا میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ سعودی عرب اور چائنا کا اس پروجیکٹ میں کیا رول ہے اور پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے ہمیشہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔